بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جس کے اندر یہ 3 باتیں پائی جائیں اس کے اندر نفاق ہے، یہ سمجھیے۔ اچھا، ان 3 نشانیوں کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ منافق کون ہے اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ تو منافق کو سمجھنے کے لیے سیدھی بھاشا میں، سمپل بھاشا میں یہ سمجھیے کہ 2 منہ کا آدمی، 2 طرفی باتیں کرنے والے کو منافق کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے آ جائے آپ کی سی باتیں، دوسرے کے سامنے جائے تو ان کی سی باتیں، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اس کی شروعات جو ہوئی ہے وہ مدینہ سے ہوئی ہے۔ ہوا ایسے ہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جنمے ہیں، وہیں پلے بڑے، جوان ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال ہوئی اور کچھ دن، تو نبوت سے نواز دیا گیا۔ نبوت ملنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی صدا، ایمان کی صدا بلند کری تو ان کے اپنے سگے، اپنے گاؤں والے، اپنے محلے والے، اپنے پریوار والے وہ دشمن بن گئے، خلاف ہو گئے۔ صعوبتیں دی، پریشانیاں پہنچائی، دکھ پہنچائے، ستایا۔ بہرحال تو اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مدینے چلے جائیں۔ جب اللہ کے نبی مدینے گئے ہیں تو وہاں بھی لوگ کچھ مخالف تھے اور کچھ حمایت میں تھے، لیکن وہیں ایک جماعت اور سامنے وجود میں آئی کہ نہ تو وہ مخالف ہیں نہ وہ ہمدردی میں شامل تھے، حمایت میں شامل تھے۔ وہ ایسا کرتے تھے ذاتی نفع کے لیے، ذاتی غرض کے لیے رسول اللہ کے سامنے جب آتے تھے تو رسول اللہ کی سی باتیں کرتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کو رسول مان رہے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل رہے ہیں۔ اور جب ان غیروں کے پاس جاتے، مخالفین کے پاس میں جاتے تو ان کی سی باتیں کرنے لگ جاتے۔ تو یہاں سے اس منافق کی شروعات ہوئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے لیے دردناک سزا سنائی ہے۔ قرآن میں کہا ہے کہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، یہ ان کے لیے سزا سنائی گئی ہے۔ بہرحال تو اتنا بڑا جرم کرتا ہے منافق اور اتنا بڑا برا انسان ہے منافق، جس کے لیے اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوگا۔ اب اس منافق کی 3 نشانیاں بتائیں رسول اللہ نے۔ اب جس کے اندر وہ 3 پائی جا رہی ہیں تو سمجھیے اس کے اندر نفاق جنم لے رہا ہے۔ پہلے ان کو سمجھیے۔